السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ جس کی ہم جانچ پڑتال نہیں کرتے اور نہ اس کے متعلق ہم تحقیق کرتے ہیں. دیکھا دیکھی جو وہ کام کر رہا ہو ہم شروع کر دیتے ہیں، اچھا ہو یا برا. سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز ٹرینڈنگ پہ جا رہی ہو، جس کا ٹرینڈ بہت زیادہ چل رہا ہو، تو ہر ایک کا یہ شوق ہوتا ہے کہ میں اس جیسا کام کروں تو میں بھی مشہور ہو جاؤں، فیمس ہو جاؤں، اور لوگ میری واہ واہ کریں، مجھے بھی ٹاک شوز پہ بلایا جائے، مجھے بھی لوگ ٹی وی پر دیکھیں. اور اگر کوئی اچھا کام ہو تو وہ بھی بہت سے ایسے اعمال ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور آگے شیئر کر دیتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں کرتے. جس طرح سے سوشل میڈیا پہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یوٹیوب، ٹک ٹاک، اس طرح کی اور بہت سی ایپس جو ہیں، وہاں پر ہم نے کوئی تصویر دیکھی جو اس کے اوپر لکھا ہے جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، نیچے کوئی بھی بات اپنی طرف سے لکھتی، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا اور مزید کسی صحابی کا نام لکھا ہو، لیکن نیچے حوالہ کوئی نہیں ہے. جب ہم اس طرح کی کوئی بات دیکھتے ہیں کہ کسی صحابی کا نام لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، بغیر یہ جانے کہ یہ واقعی ان صحابی نے بیان کیا ہے. اس کی ہم تحقیق نہیں کرتے. ویسے تو آج میرا موضوع جو تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن لگاتار 4-5 دن میں اسی طرح کی پوسٹ جو ہے، کبھی فیس بک پہ کوئی مجھے بھیج رہا ہے، کوئی کہاں پہ لگائی جا رہا ہے، تو میں نے دیکھی تو میں نے ان سے سوال کیا کہ میں نے کہا بھائی اگر آپ کے پاس اس کا ریفرنس ہے تو مجھے بھی بتاؤ، میں بھی اس کے متعلق تھوڑی جو ہے وہ درس وغیرہ دوں، لوگوں کو اس کے متعلق اسباق بیان کروں، لوگوں کی بھی اصلاح ہو. تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں کہ نہیں میرے پاس تو اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، مجھے اچھی لگی تو میں نے آگے شیئر کر. یہ جو اچھا لگنا یہ صرف کافی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اچھی بات لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، وہ آپ شیئر کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اچھی بات جو اچھی بات ہر ایک کو پتہ لگنی چاہیے. لیکن اگر اس پر کسی کا ریفرنس آ جائے اور نیچے کسی کا ریفرنس نہ ہو، وہ شیئر نہ کرے. اور اب تو ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا ہے کہ خود ہی کوئی اچھی بات سنی، اچھی بات پڑھی، آگے کسی کو بیان کرنا ہے تو سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب ان کو حدیث کا پوچھو بھائی آپ کے پاس حوالہ کیا ہے، چپ، میں دیکھ کے بتاؤں گا، میں سنی ہے، میں کسی سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو اب وہ دوبارہ اس بندے کے ساتھ ٹکراؤ کہاں پہ ہونا کہ دوبارہ پھنسے گا کہ بتانا ہے کہ نہیں بتانا. اگر آپ انسان چاہتا ہے کہ میں اس حدیث پر عمل کروں، بلغوا عنی ولو آیہ،
سو بسم اللہ کرے، کسی بھی قسم نے روکا نہیں کسی نے بھی۔ اگر اس پر عمل کرنا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، اس حدیث پر عمل کرنا ہے تو اس کی ذرا اگلی جو بات ہے اس سے ذرا بچیے۔ وہ کون سی ہے؟ من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کا حوالہ مسند احمد حدیث نمبر 304، کہ من کذب علی متعمدا، جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا تو اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اپنے لیے جہنم میں اپنا ٹھکانہ تیار کر لے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ بے شک جا کے خود پڑھ لیں، میں اپنی طرف سے الفاظ نہیں کہہ رہا۔ اور جو شروع میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، ادھر رسول اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا نام لے رہے ہیں۔ سورۃ حجرات کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 6، پارہ نمبر 26، کہ اے ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس کوئی فاسق اس کو کہتے ہیں نافرمان، اور کوئی فاسق کوئی کسی قسم کی خبر لے کر آتا ہے، فتبینوا، سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ کس وجہ سے؟ کہ اگر تم بغیر تحقیق کے آگے کوئی معاملہ پیش کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری لڑائی پڑ جائے۔ اسی طرح ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اگر کوئی اختلافی بات سامنے آ جائے تو اس کو آگے شیئر کرو تو وہ جو آپ کا دوست ہو تو وہ آگے سے وہ پڑ جاتا ہے کہ بھائی تم نے یہ بات جو بیان کی ہے اس کا کوئی مجھے حوالہ دو۔ یا کوئی ایسے معاملہ پیش آتا ہے کہ بھائی کسی نے کسی دوسرے کو بولا ہے اور وہ آگے دوسرے کو بول دیتا ہے کہ تمہارے بارے میں اس نے نا یہ الفاظ کہے ہیں، تو تم ذرا اس کو پوچھو جا کے۔ جس کو جا کے تیسری کمپنی کو بتایا، تیسرے کینڈیڈیٹ کو بتایا، اس سے چاہیے کہ پہلے جا کے تحقیق کرے کہ اس نے مجھے یہ بات الفاظ کہیں بھی ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح تو ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے تو ہمارے معاشرے میں بربادی ہو رہی ہے، بے برکتی ہو رہی ہے، کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل نہیں کر رہے۔ جب قرآن و حدیث کے مطابق چلیں گے پھر ہم ٹھیک ہیں، اگر نہیں چلیں گے تو پھر ہم نہ تو تقدیر کو غلط کہہ سکتے ہیں اور نہ یہ کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں لگتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جب ہم نے خود نہیں دین کے مطابق چلنا، ہم نے خود نہیں قرآن کے مطابق چلنا۔ تو کوشش کریں کہ اگر اس طرح کی کوئی آپ کو پوسٹ ملتی ہے، اس طرح کی کوئی تصویر ملتی ہے، صرف اچھے ہونے کی بنا پر اس کو آگے شیئر نہ کریں۔ کسی علم والے سے جو دین کا علم رکھتا ہو اس سے پہلے اس کے متعلق پوچھ لیا جائے کہ میں نے یہ تصویر پڑھی ہے، اس کے متعلق مجھے آپ کچھ بتائیں۔ تو اگر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر کر دو، پھر نہیں روکنا۔ ایک دو دن پہلے اسی طرح ایک بھائی نے جو ہے وہ تصویر لگائی ہوئی تھی، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا ہوا تھا، تو میں نے ان سے ریفرنس مانگ لیا کہ مجھے اس کا ریفرنس دیں۔ کہتے کہ میرے پاس اس کا ریفرنس نہیں ہے، مجھے بات اچھی لگی تو میں نے اپنی پوسٹ پہ لگا دی۔ تو میں نے کہا اگر آپ کو بات اچھی لگی، آپ نے پوسٹ پہ لگا دی تو پھر اوپر سے نام کاٹ دیتے۔ یہ نام آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، جب آپ کو اس کا ریفرنس ہی نہیں ملا یا آپ کے پاس اس کا ریفرنس نہیں ہے۔ تو پھر اگلی بار جو ایک اور پوسٹ لگانے لگے تو انہوں نے مجھے سینڈ کی کہ میں یہ لگا لوں۔ میں نے کہا ہاں یہ طریقہ درست ہے کہ آپ پوچھ لیں کہ کون سی تصویر، کیونکہ معذرت کے ساتھ ایک تو ہم میں خود تحقیق کرنے کا جو رواج ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہر بات جو ہے وہ بنی بنائی ملے، جس طرح کھانا ہمیں پکا پکایا ملے تو بات بھی ہمیں بنی بنائی ملے، تو ہم بس اس کو آگے بھیج دیں۔ کو تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا پڑتا ہے، صرف نام کے مسلمان نہیں رہنا یا صرف اور صرف 2-4 نمازیں پڑھ کے مسلمان نہیں رہنا۔ مسلمان پڑھنا تو قرآن مجید کی تحقیق ہے، یعنی قرآن مجید کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے۔ مسلمان ہے تو حدیث کا مطالعہ کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ صرف مسلمان رہیں گے تو قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔
آج کل زیادہ جو مدرسوں میں مسجدوں میں جو بچوں کو یاد کروایا جاتا ہے کہ جو قبر میں 3 سوال ہونے ہیں وہ رٹائے جاتے ہیں کہ یہ یاد کرو یہ سوال، ادھر سوال رٹنے کی وجہ سے نہیں، یاد کرنے کی وجہ سے نہیں آنے، ادھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی جواب آئیں گے۔ تو جواب تب آئیں گے جب ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ تو اسی لیے پیغام، سبق، میسج صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ تحقیق یہ انسان کو اگر ٹھیک ہو تو یہ اچھائی کی طرف لے جاتی ہے، اگر تحقیق غلط ہو تو یہ آپ کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں اور بغیر تحقیق کے وہ عمل کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ جنت میں جاتے جاتے جہنم میں چلے جائیں۔ تو اگر آپ کو غلط عمل کر رہے ہیں، ادھر ایک نمازی آتے ہیں، وہ اکثر مجھے الفاظ کہتے ہیں کہ آپ سب میری نماز یا جو بھی میں کام کر رہا ہوں اس پہ ذرا تھوڑا غور رکھا کریں، اس پہ ذرا نظر رکھا کریں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، کہیں پہ بھی میں غلط ہوں گا مجھے بتا دیجیے گا۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اسی لیے کہ میں وہ عمل تو کر رہا ہوں، وہ عمل میرا خراب نہ ہو جائے۔ تو اگر میرا عمل خراب ہو جائے تو مجھے وہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ تو اسی لیے عمل جو ہے کوئی بھی نیکی کا کام کرنا۔ اب بہت سے ایسے اعمال ہیں نیکی کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو ثابت کروا کے وہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ گناہ کر رہے ہیں، جتنا مرضی نیکی کا عمل ہو وہ گناہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی نیت سے کر رہے ہیں کہ یار یہ اچھا کام ہے، اس کا مجھے صلہ ملے گا، تو پھر وہ ٹھیک ہے۔ ادھر سے ہی جو ہے وہ بات بدل جاتی ہے کہ کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی بات غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ نیک اعمال، وہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ جزاکم اللہ۔